محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141۔ ہمیں واقعی جاگنا ہوگا اور بیدار ہونا ہوگا۔ وہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے لکھا ہے، میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہے، کہ تیرے سور و بدر کے باب سے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے سور و بدر کے باب سے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، میں صرف اسی میں خوش ہوں کہ میں باتیں سن رہا ہوں، داستانیں سن رہا ہوں، واقعات سن رہا ہوں، اور جب میرے کردار کی باری آئے تو پھر میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی اور یہ کام کر لے، خالد بن ولید کوئی اور بن جائے، صلاح الدین ایوبی کوئی اور بن جائے۔ بیدار ہو جائیے، یہی میں نے عرض کی تھی، اور برادر مکرم نے جس شاندار انداز میں اور جن دلائل کے ساتھ سمت متعین کی ہے۔ سیرت کی یہ کانفرنس ہر سال یہ پیغام دیتی ہے، اور یہ بیداری مہم ہے۔ خالی نعرے لگانے سے تحفظ ختم نبوت نہیں ہوگا جب تک آپ واقعتاً اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، اپنی ذات سے لے کے اجتماع تک آپ واقعتاً نہ جاگے تو بہت کچھ لٹ چکا ہے اور مزید لٹ جائے گا۔ اٹھئے کہ یہی وقت ہے جاگنے کا، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور فیصلہ کیجئے کہ آپ حزب اللہ کا حصہ ہیں یا حزب الشیطان کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہیں۔ سو آپ نے دیکھنا ہے جو ہو رہا ہے، بس اسی میٹھی نیند میں سوئے ہوئے۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی سے نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں اسی میں خوش ہوں، اور اس پر کسی حکمران کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج بھی 2 گھنٹے پوچھ گچھ سے گزر کے آیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جھنڈیاں لگاؤ، حکومت تمہاری حامی، قوالی گاؤ، کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نبی کا جشن مناؤ، کوئی تمہارا مخالف نہیں ہے، سب تمہارے حامی ہیں۔ حکومت بھی کہتی ہم ہفتہ عید میلاد النبی، ہفتہ ولادت باسعادت مناتے ہیں، اور اگر بات حق کی کرو، حق والوں کے ساتھ چلو، تو پھر قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر مصیبتیں ہیں، صعوبتیں ہیں، سوال ہے کیا کرتے ہو، کہاں سے سرمایہ آتا ہے؟ اور لکھنے والے موجود ہیں تو لکھ لیں، اس راستے سے ہم نے واپس مڑنا، جو مڑنے والے وہ نہ بولیں، اس راستے سے واپس مڑنا، اور کچھ لوگ تو جاگ رہے ہیں، باقی سب تو میٹھی نیند میں، جنہیں سواد اعظم ہونے کا سواد لگ چکا ہے وہ تو سو گئے ہیں، خرافات میں کھو گئے ہیں، بدعات کی رو میں بہہ گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے جو کچھ جاگ رہا ہے، اور یہی دیوار ہے، لیکن یہ دیوار انشاءاللہ گرے گی، بولو یہ دیوار گرے گی۔ مزید اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا جاؤں اور جذبات کی رو میں بہتا چلا جاؤں، بہت دیر سے جن کا انتظار تھا وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہی انہی باتوں کے حوالے سے اور انہی جذبوں کی امانت کو نسل در نسل اپنے سینے میں پالے ہوئے اور ہماری قیادت کو سنبھالے ہوئے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنا معافی و ضمیر بیان فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، قائد ابن قائد، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، وہ جس مصروفیت کے ساتھ بھی ہمیں وقت عنایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی
بہترین جزا عطا فرمائے۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیں، آپ نے شعر اہل حدیث واقعتاً جرنیل اہل حدیث کو سننا ہے تو جذبات بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ صاحب۔ حضرات گرامی قدر، رات کا بہت حصہ بیت چکا ہے، فاضل مقررین میرے بعد بھی باقی ہیں۔ میں اپنے حصے کی انشاءاللہ شمع جلا کے جاؤں گا اور انشاءاللہ اپنا نام کالی کملی والے کے غلاموں میں اور ان کے محبین کے اندر درج کروا کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ سے وابستگی ایمان کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محبت کو نکھارنے والی اطاعت یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ محبت اور اطاعت کا اجتماع صدیق اکبر کو پیدا کرتا ہے، فاروق اعظم کو پیدا کرتا ہے، ذی النورین اور علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص، حواری رسول زبیر ابن عوام کو پیدا کرتا ہے، امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح کو پیدا کرتا ہے۔ محبت بغیر ایمان کے ہو، محبت بغیر اطاعت اور ایمان کے ہو، انسان کو ناکام اور نامراد بنا دیتی ہے، اور اطاعت اگر ایمان اور محبت کے بغیر ہو تو وہ انسان کو نفاق کی دلدل کے اندر اتار دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی بننا ہے اور مطیع بھی بننا ہے۔ محبت اور اطاعت کا یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو اور اس کی محبتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح میرے رب نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اللہ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ حضرات گرامی قدر، ہر دور کے اندر فتنے آتے رہے، دہریت کا فتنہ، الہاد کا فتنہ، لادینیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، دین اور سائنس کو مد مقابل لانے کا فتنہ، فلسفے کو دین کے مد مقابل کھڑا کرنے کا فتنہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نام اگر باقی رہا، کالی کملی والے کا باقی رہا، کالی کملی والے سے محبت کرنے والوں کا باقی رہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام کو اللہ نے خود کلام حمید میں درج فرما دیا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ جو لوگوں کے فائدے والی بات ہوگی، اللہ اس کو زمین کے اوپر ثبات عطا کرے گا۔ ایک دور میں معتزلہ ہوتے تھے، اب نہیں ہیں۔ ایک دور میں دین کے اندر فلسفیانہ موشگافیاں پیدا کرنے والے ہوتے تھے، اب نئے رنگ میں ہے لیکن پرانا رنگ مٹ چکا ہے۔ مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکار ہوتے تھے لیکن مٹ چکے ہیں۔ اسود انسی اور اس کے نام لیوا ہوتے تھے لیکن غارت ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی دنیا کے اندر چوکھٹے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں گروہ موجود ہیں، لیکن سر بلند نہیں ہیں، سرنگو ہیں، جھکی ہوئی ہیں، چھپ چھپ کے اپنی شناخت کو چھپا کر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
काली कमली वाले से मोहब्बत करने वाले, आपके पैगाम का इबलाग करने वाले, आपकी इताअत का दरस देने वाले आज भी सरबकफ हैं, सर बुलंद हैं और दुनिया के हर मुकाम के ऊपर जिसे काली कमली वाले से प्यार है वो आपकी अकीदत की शमा को जला रहा है, आपकी इताअत के नारे को लगा रहा है, आपकी हत्म नबूवत के डंकों को बजा रहा है और आपके निजाम के नारे लगा रहा है। इंशाअल्लाह कयामत की दीवारों तक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बाकी रहेगा और आपसे मोहब्बत करने वाले लोग भी सरसब्ज और शादाब रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, और मैं आपको एक दो बातें आप हजरात के गोश गुजार करके हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से आपकी दो तीन जिम्मेदारियों से आपको आगाह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है हर एतबार से बुलंद बाला है, आपकी अजमत हर एतबार से मुसल्लम है, लेकिन एक बात याद रखिए, दौरे हाजिर के अंदर ये फितना आए दिन देखने में आता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम अखलाक की हैसियत से माना जाता है, मस्जिद का बड़ा माना जाता है, अकायद और अमाले सालेह की तलकीन करने वाला नबी और रसूल माना जाता है, लेकिन जब बात आती है शादी ब्याह की, जब बात आती है तिजारत की, जब बात आती है रियासत और सियासत की, लोग कहते हैं शादी अपनी मर्जी के साथ करूंगा, तिजारत अपनी मर्जी के साथ करूंगा और अमूर मुल्की को अपनी मर्जी के साथ चलाने की कोशिश करूंगा। उस वक्त हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी नबूवत का जो हम पे हक है इत्तिबा और इताअत का, उसको बुला दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, दुनिया के अंदर इस बात को दुनिया वालों को समझने की जरूरत है, कायनात की कोई तहजीब नबी का मुकाबला नहीं कर सकती और कायनात की कोई मईशत मोहम्मदी का मुकाबला नहीं कर सकती और कायनात का कोई निजाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, लोग कहते हैं हम इस्लाम को मानते हैं लेकिन अरबियों की तहजीब की जरूरत नहीं। तहजीब और कल्चर हमारा पंजाब का है, हमारा हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का कल्चर और पंजाब का कल्चर उन लोगों का है जिन्होंने काली कमली वाले का कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने काली कमली वाले का कलमा पढ़ा है। उनके नजदीक कल्चर में दाढ़ी भी शामिल है, पर्दा भी शामिल है, हयातदारी भी शामिल है, नजरों को झुकाना भी शामिल है, अपने कपड़ों को अपने टहनों से ऊपर रखना भी शामिल है, मौसीकी से इज्तनाब भी शामिल है। उनके कल्चर के अंदर मौसीकियत से इज्तनाब भी शामिल है, गाने बजाने से अलहदगी भी शामिल है। हजरात गिरामी कदर, हमें राजा दाहिर के कल्चर की जरूरत नहीं बल्कि हमें रसूल हाशमी की सिकाफत की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, और लोग ये बात हमें बताना चाहते हैं कि दीन अपनी जगह पर होता है लेकिन कारोबार अपनी जगह पे होता है। याद रखिए, ये भी बहुत बड़े फितने की बात है। कौमे शुएब के लोगों ने कहा था, शुएब तेरी नमाजें तुझे इस बात का दर्स देती हैं, अस्सलातु का तामुरु का अन्नतरु का मा याबुदु आबाउना औ अन्नफल फी अम्वालिना मा नशा इन्नका लंतल हलीमुर रशीद। शुएब तेरी नमाज अजीब है, ये हमें अपने दादों बाबों के माबूदों को पूजने की इजाजत नहीं देती, ये हमें अपने मर्जी से अपने मालों के अंदर तसर्रुफ की इजाजत नहीं देती। कारोबारी मंडी और चीज है, नमाज और चीज है। आपस में चह मगोइयां करने लगे, ला इन तबातुम शुआइबन इन्नकुम इदल्ला खासिरून, अगर तुमने शुएब की बात को माना घाटा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। मेरे रब ने क्या किया, कौमे मदियन को एक चंगाड़ के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया और कयामत की जिल्लत और रुसवाई को कौमे मदियन का मुकद्दर बना दिया। हजरात गिरामी कदर, आज लोग कहते हैं अहलाकियात का दीन के साथ ताल्लुक है और अहलाकी मामलात दीन से मुतल्लक हैं, लेकिन निज़ाम हुकूमत ये हमारी मर्जी का होना चाहिए। निज़ाम हुकूमत का ताल्लुक पुलों से होना चाहिए, हस्पतालों से होना चाहिए,
ہماری روٹی سے ہونا چاہیے، ہمارے لین دین سے ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے، ہمارے مکان، ہماری میڈیسن سے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بنانے والا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی حکومت تمہارے پہ چلے۔ زمین کے اوپر حکومت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی تنفیذ کرنے والوں کو حاصل ہے۔ ان الحکم الا للہ، پروردگار عالم معبود برحق بھی ہیں، رب کائنات بھی ہیں اور حاکم مطلق بھی ہیں، اس لیے پروردگار عالم کی ربوبیت کو بھی ہم منو ان تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق نہیں سمجھتے، اور اس کے عطا کردہ قوانین کے علاوہ کسی اور قوانین کو دل سے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سبق اگر ہمیں دیا ہے تو کالی کملی والے ہمارے آقا نے دیا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما نے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے لوگوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا شعور دیا، حیا کا شعور دیا، عدل و انصاف کا شعور دیا، ظلم کے خاتمے کا شعور دیا، عورتوں کے حقوق کا شعور دیا، محرم رشتہ داروں کا شعور دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحصال کو مٹانے کا شعور دیا، حضرت رسول اللہ نے اندھیروں کو بھگانے کا شعور دیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کو لے کے آئے اور آپ نے اندھیروں اور ظلمات کو بھگا دیا۔ اور حضرت حالی نے حضرت آقا کے بارے میں یہ بات کہی، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے اس دور کے اندر پناہ کا اگر کوئی راستہ ہے، شیلٹر کا اگر کوئی راستہ ہے، عافیت کا اگر کوئی راستہ ہے، سلامتی کا اگر کوئی راستہ ہے، ہدایت کا اگر کوئی راستہ ہے، تو رب کعبہ کی قسم کالی کملی والے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ظلمت شب کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، آفتاب نبوت کی زوفشانیوں کے سامنے اور حضرت رسول اللہ جیسے سراج منیر کی روشنی کے سامنے رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کی کوئی ظلمت اور کائنات میں کوئی اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ کا یہ مقام ہے، وہی کملی والے آقا جو امام ثقلین ہیں، جو ہادی برحق ہیں، جو امام الاولین والآخرین ہیں، جو شافع روض محشر ہیں، جو ساقی حوض کوثر ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کی ذات اقدس کے حوالے سے مختلف طرح کے شکوک و شبہات کو پیدا کر کے مسلمان کے تعلق کو بحیثیت امتی اپنے نبی سے کاٹنے کی ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے پر من ذمہ داریوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذمہ داریاں تو بہت سی ہیں، لیکن عصر حاضر کے اندر کم از کم 3 ذمہ داریاں جو تمام مذہبی طبقات پہ عائد ہوتی ہیں، اور میں اپنے بھائی مطیع اللہ باجوہ کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، ہر مذہبی کارکن کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا رکن ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہو، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان کا کارکن ہو، اور چاہے وہ کسی سلفی جماعت کا رکن ہو، ان کے پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بحیثیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے۔ پہلی ذمہ داری ان کے پر یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہمیں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کوئی بھی وہ شخص جو آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا، آپ کے اوپر نبوت کے دروازے کے بند ہونے والی بات کو نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر وہ بندہ زندیق ہے، وہ بندہ مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، مرزائیت کے فتنے کے کلا کما کرنے کے لیے بابیت اور بہائیت کے اوپر اسلام کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اکابرین امت نے بڑی لمبی جدوجہد کی ہے، تمام مسالک کے اکابرین نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ بالآخر وہ وقت آیا جب قادیانیت کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ قادیانیت کبھی اس انداز میں، کبھی اس انداز میں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آپ کے ملک کے کلیدی عہدوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، آپ کے ملک کے عہدوں کے اوپر غاصبانہ طور پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میں بھائی مطیع اللہ باجوہ اپنے بھائی
سبتین نقوی اپنے بھائی عبد المنان راسخ اپنے بھائی قاری عبد المتین اصغر کی موجودگی میں سمر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک محمد حسین بٹالوی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک ثناء اللہ امرتسری کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، جب تک مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک علامہ شہید کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن ملک کے زمام اقتدار کو ختم نبوت کے باغیوں اور غداروں کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس مسئلے کے اندر اپنے کردار کو پہلے بھی ثابت کیا، اور آئندہ بھی کوئی چیلنج ہوا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عاطف قادیانی کو جس وقت ملک کا مشیر لگانے کی ناپاک جسارت کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ان ناتواں کمزور لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سمر کا اعلان کر دیا کہ ملک کے آئین کو نہ ماننے والے اور مذہب اسلام کا انکار کرنے والا یہ مرتد گروہ، اس کا کوئی شخص بھی ملک کا وزیر و مشیر نہیں بن سکتا۔ بڑے بڑے بیانات کو داغا گیا، بڑے بڑے وعدے باشگاف الفاظ میں یہ بات کہی گئی کہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے کہا، یہ ان کے عزائم یہ بات بتلا رہے ہیں، بابا ان کے عزائم یہ بات بتلاتے ہیں، یہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ پہ اعتماد کر کے یہ بات کہی، بیٹا 3 دن نہیں گزریں گے، عمران خان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 دن نہیں گزرے، عاطف قادیانی کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹیسٹ کیس کے اندر امت جو ہے اس نے اپنے عزم سے اس بات کو ثابت کیا، استقلال سے ثابت کیا، استقامت سے ثابت کیا۔ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے والوں کے لیے صدائے موت کا مطالبہ کیا جاتا رہے گا۔ حضرات دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے، اس حوالے سے ہماری حکومتوں نے ہر دور کے اندر غیر ذمہ دارانہ کردار کو ادا کیا۔ سلمان حیدر کو ملک سے بھگایا گیا، وقاص گرائے کو بھگایا گیا، حضرات گرامی قدر آسیہ ملعونہ کو بھی ملک سے بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عدلیہ کی آڑ لے کر حرمت رسول اللہ کے پر حملہ کرنے والی ایک اقراری مجرمہ کو، جس کے خلاف شواہد بھی موجود ہیں، اس کو آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ سازشی عناصر مختلف طریقے سے سازش کے رنگ کے اندر اپنی باتوں کو منوانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل اثاثہ ہوتا ہے، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق محبت اور پیار کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق قوانین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کے پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر تاریخ پاکستان اس بات کے پر گواہ ہے، غازی علمدین شہید کو بھی عدالت نے مجرم قرار دیا، لیکن امت نے اس بات کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر ہمارے سامنے ممتاز قادری کو بھی عدالت کے ذریعے قتل کیا گیا، لیکن امت نے اس کے ناجائز قتل کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر آج آسیہ ملعونہ کو بھی آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے پیچھے جو اصل سازش ہے، آسیہ کو بھگانے کے بعد اور اس کو سخاروف ایوارڈ دینے کے بعد اس ملک کے اندر سے قانون حرمت رسول اللہ کو بدلنے کی اور اس میں ٹیمپرنگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قانون توہین رسالت کو ختم کر دیا جائے اور جیلوں کے اندر موجود 40 قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر کسی مکر کے ذریعے، کسی دجل کے ذریعے، کسی فریب کے ذریعے، کسی سازش کے ذریعے تم مجرموں کو تو آزاد کروا
بگا سکتے ہو، لیکن ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت ٹوکے والے چوک کے اندر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس بات کو اپنے دلوں کی لوگ کے پر اتار لو۔ اور میری بات کو سننے والوں تم بھی سن لو، اور ملک کے حکمرانوں تم بھی سن لو، تم مجرموں کو آئین اور قانون کی چھتری کے نیچے سے بگا سکتے ہو، تم ظالموں کو عدالت کی آڑ میں بگا سکتے ہو، لیکن جہاں تک تعلق ہے قانون حرمت رسول کا، جہاں تک تعلق ہے قانون ناموس رسالت کا، اللہ کی قسم ہے ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن ناموس رسالت کے قانون کے اوپر شبہون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ چھاتیاں زندہ ہیں جن کے اندر کالی کملی والے کا پیار دوڑ رہا ہے، ابھی وہ دل زندہ ہیں جو محبت رسول سے چمک رہے ہیں، ابھی وہ زبانیں زندہ ہیں جو حضرت رسول اللہ کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے حرکت کر سکتی ہیں، انشاءاللہ زبان کے ساتھ اعلان حق کریں گے، قلم کے ساتھ اعلان حق لکھیں گے، تمہیں موٹیویٹ کریں گے، جلسوں جلوسوں اور اجتماعات کا وقت ضرورت انعقاد کریں گے، اور حرمت رسول اللہ کے قانون کی پہرے داری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور تیسری ذمہ داری جو آپ سب کے پر عائد ہوتی ہے، اور روٹی کی خاطر ووٹ دینے والوں اور پانی کی صاف نکاسی کی خاطر ووٹ دینے والوں، مجھے ایک بات بتلاؤ، حضرت رسول اللہ کا جو کردار بحیثیت اسٹیٹس مین ہے، آپ کا جو کردار بطور والی حجاز ہے، آپ کا جو کردار جو حاکم مدینہ اور حاکم مکہ کے طور پہ ہے، آپ کا جو کردار جو ہے والی عرب کی حیثیت سے ہے، آپ کا جو کردار حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے جزیرۃ العرب اور یمن کے والی کی حیثیت سے ہے، حضرات گرامی قدر اس کردار کو دھندلایا نہیں جا سکتا۔ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا he was the only man in the human history who was supremely successful in all the phases of life۔ وہ کائنات کا وہ واحد لیڈر ہے، وہ کائنات کا واحد مقتدا ہے جو صرف مسجد کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ سیاست کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام ہے۔ او خان صاحب اور میاں صاحب کو ووٹ دینے والوں، میں تمہارے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں، ساری کائنات نظام حکومت سے اور نظام ریاست سے مذہب کی جدائی کے باطل، گندے اور نجس فلسفے کو تسلیم کر سکتی ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کا یہ محب اور ان کا یہ پروانہ کبھی بھی ریاست اور مذہب کی جدائی کے باطل تصور کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرات گرامی قدر، کالی کملی والے کا قانون جب اس ملک میں آ جائے گا، سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، جب کالی کملی والے کا قانون یہاں پر آ جائے گا، بدکرداری کے اڈوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جب کالی کملی والے کا نظام یہاں پر آ جائے گا، شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جائے گا، جب کالی کملی والے کا قانون آ جائے گا، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، جب کالی کملی والے کا نظام آ جائے گا، استحصال اور استحصال اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں پارٹیوں سے بلند ہونا پڑے گا، تمہیں برادریوں سے بلند ہونا پڑے گا، تمہیں شخصیت پرستی کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا، اور تمہیں کالی کملی والے کو حقیقی معنوں میں اپنے مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی ماننا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ کی ریاست کے حاکم تھے اور جس مدینہ کا نام خان صاحب کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں لیتے ہیں، کیا اس مدینہ کی ریاست کے اندر بازار گناہ موجود تھے؟ کیا اس مدینہ کی ریاست کے اندر شراب کی بھٹیاں موجود تھیں؟ کیا اس مدینہ کی ریاست کے اندر یہود کی بستیوں کو تسلیم کرنے والی باتیں ہوا کرتی تھیں؟ کیا اس بستی کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کے ساتھ دکانیں کھلی رہا کرتی تھیں؟ کیا اس
بستی کے اندر اخلاقیات کا جو ہے جنازہ اٹھایا جاتا تھا؟ کیا اس بستی کے اندر مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا اس بستی کے اندر علماء کو بدنام کیا جاتا تھا؟ کیا اس بستی کے اندر علماء کو دشنام دیا جاتا تھا؟ کیا اس بستی کے اندر علماء کے اوپر اور مدارس دینیہ کے اوپر بہتان ترازی کا منصوبے بنائے جاتے تھے؟ کیا اس بستی کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائی جاتی تھی؟ نہیں، اس بستی میں اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کے ساتھ دکانیں مکفل ہو جایا کرتی تھی۔ اس بستی کے اندر کعبہ گری کا کوئی اڈا موجود ہونے کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اس بستی کے اندر ظلم اور بربریت کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ اس بستی کے اندر حیا کا کلچر عام تھا۔ اس بستی کے اندر پردہ کا کلچر عام تھا۔ وہ بستی جو تھی اس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا امرتو بقریۃ تاکل القری، میرے رب نے مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا جو کائنات کی ہر بستی کو کھا جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اگر پاکستان حقیقی معنوں میں مدینہ طیبہ کے طریقے کے پر گامزن ہو جائے، اگر مدینہ طیبہ کو صحیح معنوں میں فالو کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی معنوں میں یہ اسلامیان عالم کا قلعہ بن جائے گا۔ یہ حقیقی معنوں میں اسلامیان عالم کی امنگوں کا صحیح معنوں میں نگہبان اور ان کا ترجمان بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتلائیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے آپ نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑا، آپ نے خیر الورا کی تعلیمات کو چھوڑا، آپ نے امام کائنات کے نظام کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کیا۔ حضرات گرامی قدر، برادریوں اور پارٹیوں کے لیے حضرت رسول اللہ کے نظام سے دستبردار ہونے والوں اور مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہم صلی علی محمد ان کا ورد کرنے والوں، مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا حضور کی تعلیمات بازار کے اندر دوران تجارت چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ کیا حضور کی تعلیمات شادی بیاہ کے موقع کے اوپر موسیقی کی بندش کی شکل میں، پردے داری کے قیام کی شکل میں چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ اور کیا حضور علیہ السلام کا نظام ملک کے اندر غالب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، حضرت علامہ شہید نے، حضرت حبیب الرحمان نے، حضرت شاہ اسماعیل شہید نے، حضرت سید احمد شہید نے، حضرت احمد اللہ نے، حضرت جعفر تھنیسری نے، حضرت یحییٰ علی نے جس مقصد کے لیے موت کے جام کو پی لیا، جس مقصد کے لیے کالے پانی کی سزاؤں کو کاٹ لیا، جس مقصد کے لیے شہید ہونا گوارا کر لیا، حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔